اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ میرے محترم مخاطبین، ذوی احترام برادران و خواہران، میں آج ایام عزا میں عشرہ محرم کے دوران امام بارگاہ حسینی کے سلسلے سے ایک پیغام آپ لوگوں کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ IMA امام مہدی ایسوسی ایشن یہ جو ادارہ ہے، تقریباً جہاں تک میں جانتا ہوں گزشتہ 30 برسوں سے امام حسین کی اور خانوادہ رسالت کی خدمتیں انجام دے رہا ہے۔ دین و شریعت ربانی کی ترویج میں گزشتہ 30 برسوں سے کوشاں ہے۔ رمضان مبارک کی نماز، اعمال، محافل و مجالس ہوں یا ایام عزا کے سارے پروگرام من جملہ عشرہ محرم الحرام، ایام فاطمیہ، دیگر سارے دینی امور IMA کے ذریعے انجام پا رہے ہیں۔ لیکن مجھے جہاں تک علم ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ادارہ موقتاً اور ٹمپریری طور پر اپنے لیے ایک جگہ کرائے پر، لیز پر لیتا ہے اور اس کے بعد اشرا منعقد کرتا ہے۔ جیسا کہ اس سال میں نے دیکھا کہ وہ لیز کا ایگریمنٹ بھی ختم ہو گیا تھا، تو 2-3 الگ الگ سینٹرز میں، الگ الگ ہال میں کرائے پر لے کر کے پروگرام کرنا پڑا۔ اگرچہ یہ بچے اس ادارے کے اتنی خوبصورتی سے اس کام کو انجام دیتے ہیں کہ آنے والے عزاداروں کو محسوس نہیں ہوتا ہے، ہم جیسے مہمانوں کو احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ ان کا اپنا ادارہ ہے یا کرائے پر لے کر کے اس کو سجایا گیا ہے عزاخانے کے طریقے سے۔ مگر ہاں، یہ پریشانی ہے۔ بہرحال اتنے عرصے سے جب یہ ادارہ، یہ انجمن یہ کام کر رہی ہے، تو ہم ہوں، آپ ہوں، جو افراد بھی حسینی ہیں، پنجتن پاک کے عاشق ہیں، دین الہی کی ترویج میں کوشاں رہنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان سے ہاتھ ملا کر کے ہم اس کام کی بہتر طریقے سے انجام دہی کے لیے کوشش کریں۔ چنانچہ قرآن نے اعلان بھی کیا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا کے عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے اجر کریم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں، میں نے ایک مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ جو ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں، جو ایک برائی کرتا ہے اس کو ایک برائی کے بدلے میں ایک جزا اور سزا ملتی ہے، لیکن جو ایک نیکی کرتا ہے، ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ رہی بات، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنے اور مال و متاع کے خرچ کا بہت زیادہ حکم ہے، قرآن میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے۔ مجھے تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، لہٰذا 2 منٹ میں بس اپنی بات کو رکھ دوں کہ قرآن مجید میں، احادیث میں جگہ جگہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور ان مراکز میں کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہے جہاں سے دین کی ترویج ہوتی ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ مسجد اور امام بارگاہ، اس طرح کی عمارتیں وہ عمارتیں ہوتی ہیں کہ جہاں سے معارف اہل بیت اور معارف ربانی اور روحانی کو منتقل کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ یہ امام بارگاہ جو بنانے کا ارادہ ہے IMA والوں کا، 30 برسوں سے جب یہ اس کام کو انجام دیتے چلے آ رہے ہیں، اس کے باوجود کہ اپنا ذاتی مرکز نہیں ہے، تب آپ سوچیں جب اپنا مرکز ہوگا تو کس بہتر طریقے سے حوصلے سے اس کام کو انجام دیں گے۔ اور یہ جو امام بارگاہ تعمیر ہوگا، یہ مرکز عبادت تعمیر ہوگا، یہ آپ کے لیے، آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے نہایت معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اور جس طریقے سے مسجدوں اور دیگر اماکن دینی کی تعمیر انسان کے لیے باعث خیر و برکت اور باعث اجر و ثواب ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام بارگاہ کی تعمیر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ امام بارگاہ شاعر الہی میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہاں سے اللہ کے دین کی باتیں منتقل کی جاتی ہیں۔ منبر حسینی سے، منبر نبوی سے اللہ کے دین سمجھائے جاتے ہیں، اللہ کے اصول بتائے جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آیت ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر خدا یعنی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو اس کے قلب کی پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا امام بارگاہ چونکہ شاعر ربانی اور شاعر الہی کا ایک حصہ ہے اور ایک جز ہے، یہاں سے پیغام خدا نشر ہوتا ہے، معارف اہل بیت نشر ہوتے ہیں، لہٰذا آپ IMA کے ساتھ ہاتھ ملائیں، شانہ بشانہ ان کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس سینٹر کی کامیابی کے لیے، اس سینٹر کی بنا کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے حسن کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آگے آئیں۔ اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ہم سب کہتے ہیں امام حسین کو خطاب کرتے ہوئے، بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ کاش اللہ ہم کو اتنا دے کہ ہم اپنے گھر میں امام بارگاہ تعمیر کر لیں۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب اتنا جذبہ حسینیت کے لیے ہے اور یہاں تک شوق ہے کہ ایک پورا امام باڑہ تعمیر کرا دیں، ایک پوری امام بارگاہ تعمیر کرا دیں، تو جس طریقے سے آپ اپنے گھر کے لیے
لیے 4 کمرے کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ IMA کو ہدیہ دیں، ڈونیٹ کریں، یہ سمجھ کر کے کہ اپنے کمرے میں سے، اپنے گھر میں سے 4 کے بجائے 3 کمرے کا ہم نے مکان لینا ہے اور 1 کمرہ حسین ابن علی کے نام سے وقف کرنا ہے، اپنے گھر میں نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کام ہم امام بارگاہ میں اپنے ڈونیشن کے ذریعے سے انجام دے دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔